اس وقت مسلمان جتنا پریشان ہو رہا ہے اور جتنی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، وہ سب اسی وجہ سے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا. آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. پھر جب دھکے کھاتے ہیں، ٹھوکرے کھاتے ہیں، کچھ ہوش آ جاتا ہے، لیکن نفس اور ماحول ہمارے اوپر اتنا غالب ہے کہ پھر بھی اپنی طور طریقے سے تائب ہونے کے لیے توفیق نہیں ملتی. آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، راحت ہے، سکون ہے، چین ہے، صحت ہے، عزت ہے. اور غیروں کے طریقوں میں ایک ایک چیز میں ناکامی ہے، نقصان ہے، بے برکتی ہے اور ذلت ہے اور اپنے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. آپ علیہ السلام نے ہر چیز میں سادگی اختیار کی اور ہر عمل فطرت کے مطابق کیا. اس وقت عام معاشرے کے لوگ، خاص کر مسلمان اس لیے کہ جب اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ایک ایک سنت میں آپ کی اتباع ہماری پر واجب ہے، اس کے باوجود الٹا چل رہا ہے، مسلمان زیادہ مجرم ہے. دوسروں سے کیا شکوہ، وہ تو کریں گے وہ جیسے ان کی سمجھ میں آ رہا ہے اور جیسے ان کی نفس کی چاہتے ہیں. مسلمان نے اپنی نفس کی چاہت کو مارنا ہے. آپ علیہ السلام کی سنت کے خاطر اپنی نفس کے چاہت کو مار رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا ہے، تب جا کے اس کو اجر ثواب بھی ملے گا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی. ہمارے معاشرے میں ہر چیز میں سنت کے خلاف چل رہے ہیں. کھانے پینے میں سنت سے ہٹ کر چل رہے ہیں، آرام اور راحت لینے میں سنت کے خلاف چل رہے ہیں، حلیہ بنانے میں سنت کے خلاف چل رہے ہیں، غم خوشی میں جو ہمیں کرنا ہے سنت کے خلاف کرنا ہے، اور غیروں کے طریقوں میں ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے. کیا کامیابی کا مطلب؟ یعنی ہمیں عزت نظر آ رہی اور ہم یہ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید ہم اس سے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں اور باعزت لگ رہے ہیں. حالانکہ یہ سراسر دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے. نفس اور شیطان آڑی ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام نے ہر خطبے میں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، جو بھی آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنی نفس کی شرارتوں سے. نفس کی جو شرارتیں ہیں نا وہ بڑی خطرناک ہے، سب سے زیادہ نفس کی شرارتیں. اور سیئات اعمالنا، نفس کی وجہ سے یا شیطان کی وجہ سے جو ہم گناہ کرتے ہیں ان کی شرارتوں سے اے اللہ تیرے ہم پناہ مانگتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ یہ نقصانات بڑے خطرناک ہیں. اپنے نفس کی طرف سے جو نقصان پہنچتا ہے، اپنا نفس جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسرا کوئی اس کو اتنا نہیں پہنچا سکتا. ہم دوسروں کی شکوے کر رہے ہیں، گلے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں نے ایسا کیا تو ایسا. تھوڑا سا اپنے گریبان میں سر ڈال کر سوچ تو لے کہ اپنا طریقہ، اپنا راستہ اپنا ہی ہوا ہے، غیر کے راستے پہ چل رہے ہیں. اگر ہم اپنا راستہ چھوڑے ہوئے ہیں اور پھر ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو پھر گلا کیوں دوسروں سے؟ اپنا اگر ایک راستہ ہے اور اس میں اگر روڑے آ رہے ہیں تو شکوہ کریں. راستہ دوسروں کا اپنایا ہوا ہے اور شکایت کر رہے ہیں. بھئی اگر غیر کے راستے پہ آپ جا رہے ہیں، وہ راستہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ راستہ آپ کا دکھا ہوا بھی نہیں ہے، اس میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہے تو شکوہ کس سے؟ اپنے آپ سے کرے شکوہ. ہم نفس کے ماری ہوئے ہیں، اس لیے سب چیزوں میں
بے اعتدالی، بد ترتیبی، جس کے نتیجے میں صحت برباد، ہزاروں بیماریاں کڑی ہو گئی، چین سکون نہیں، نفسیاتی مریض بن گئے، گھروں میں جو آپس میں محبت ہونی چاہیے وہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ ہر وقت انسان ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، بلا وجہ غصے میں کیوں نہیں ہوگا؟ جب آپ کو فطرت کے مطابق آپ کو آرام نہیں کر رہے ہیں، آپ سوچے نہیں صحیح، تو آپ کا ذہن کہاں سے کام کرے گا؟ ہر دوسرا آدمی بیمار ہے، بیماری کیوں نہیں؟ اگر آپ کی کھانے کی ترتیب ہی الٹی ہے، سنت سے ہٹ کر ہے، تو بیماری ہے۔ اور باعث کیا ہے؟ نفس کی چاہت، نفس کی چاہت باعث۔